بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، شوال کا پہلا دن عید الفطر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کی فضیلت کے بارے میں فرمایا، جب شوال کا پہلا دن ہوتا ہے، آسمانی منادی ندا دیتا ہے، اے مومنو، اپنے طوفوں کی طرف دور پڑو۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے عید الفطر کے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، یہ دن وہ ہے جس میں نیک لوگ اپنے انعام حاصل کرتے ہیں اور برے لوگ نا امید اور مایوس ہوتے ہیں، اور اس دن کی قیامت کے دن کے ساتھ کافی شباہت ہے۔ اس لیے گھروں سے نکلتے وقت اس دن کو یاد کرو، جس دن قبروں سے نکال کر خدا کی بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے۔ نماز میں کھڑے ہونے کے وقت خدا کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد کرو، اور اپنے گھروں میں واپس آتے ہوئے جب آپ لوگ اپنے گھروں کو واپس جاؤ، اس وقت کو یاد کرو جس وقت وحشت میں اپنی منزلوں کی طرف لوٹو گے۔ اے خدا کے بندو، سب سے کم چیز جو روزے دار مردوں اور خواتین کو رمضان المبارک کے آخری دن عطا کی جاتی ہے، وہ یہ فرشتے کی بشارت ہے جو صدا دیتا ہے، اے بندہ خدا، مبارک ہو، جان لے تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، جو ہم نے کیے ہوتے ہیں وہ ہمارے معاف کر دیے جاتے ہیں اس رمضان المبارک کے صدقے۔ اگر ہمیں رمضان المبارک عطا ہو اور ہم اس میں اپنی بخشش کروا لیں۔ اب اگلے دن کے بارے میں ہوشیار رہنا کہ کیسے گزارو گے۔ عید الفطر اپنے اعمال اور عبادت کا انعام حاصل کرنے کا دن ہے، اس لیے مستحب ہے کہ اس دن بہت زیادہ دعا کی جائے، خدا کی یاد میں رہا جائے، بے پرواہی نہ کی جائے، اور دنیا اور آخرت کی نیکی طلب کی جائے۔ عید الفطر کے دن مسلمانوں کے لیے دو بڑی خوشیاں ہیں۔ ایک یہ کہ اس دن اللہ تعالیٰ صدقۃ الفطر قبول فرماتا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال عطا فرما کر پھر اس میں سے کچھ اپنے نام پر قبول فرما لے اور اسے ہماری آخرت کے لیے محفوظ فرما دے۔ اس لیے عید کے دن پہلا کام صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے۔ سب کام چھوڑ کر آپ نے یہ کام لازمی کرنا ہے۔ دل کی خوشی کے ساتھ خوب زیادہ سے زیادہ صدقۃ الفطر اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم لوگوں کو عطا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ دوسری خوشی مسلمانوں کے اجتماع میں اللہ تعالیٰ کے حضور 2 رکعت نماز ادا کرنے کی ہے۔ رمضان المبارک میں محبوب کی خاطر بھوکے پیاسے رہنے والے عاشقین کو آج ایک خاص ملاقات پر بلایا گیا ہے۔ یہ خاص ملاقات عید کی نماز ہے۔ جی ہاں محترم ناظرین، یہ ایک بہت ہی خاص ملاقات ہوتی ہے جو رب تعالیٰ سے ہماری کی جاتی ہے۔ اس لیے صبح اٹھ کر خوب اچھی طرح نہا لیں، پاک صاف ہو جائیں، اپنے لباس میں سے جو اچھا ہو وہ زیب تن کریں، خوشبو لگائیں، مسواک کر کے منہ کو معطر کریں، جو عطر میسر ہو وہ لگائیں، سرما اور امامے سے زینت حاصل کریں۔ عید کے دن شکر کریں۔ عید تو ایک دینی خوشی ہے، رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں کی خوشی ہے۔ بس جس کی رمضان المبارک میں بخشش ہو گئی، اس کی تو عید پہ ایک اور عید ہو جاتی ہے، اس کی خود ہی عید ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو رمضان المبارک میں محروم رہ گیا، وہ لاکھ خوشیاں اور مستیاں کر لے، اس کی کوئی عید نہیں ہوتی۔ بے شک وہ عید مناتا رہے، اس کی کوئی بھی عید نہیں ہوگی۔ عید کا دن شکر اور شکرانے کا دن ہے، اور قبر کی مٹی کو یاد رکھیں۔ رب کعبہ کی قسم، دنیا انہی لوگوں کو ستاتی ہے جو موت اور قبر کو بھول جاتے ہیں، اور جو لوگ موت اور قبر کو یاد رکھتے ہیں، یہ دنیا ان کے قدموں پر گرتی ہے۔
ان کے قدموں میں ہر وہ چیز آتی ہے جو موت کو یاد رکھتے ہیں۔ عید کا ایک دن بھی گزر جائے گا، چاروں طرف دنیا کے میلے دیکھ کر اپنی غریبی اور فقیری کو داغدار نہ ہونے دے۔ عید کے دن قبر میں کیا ہوتا ہے؟ محترم ناظرین، عید کے دن کا قبر میں اندرونی منظر کیسا ہوتا ہے؟ جب عید کا دن آتا ہے تو مردوں میں قبروں کے اندر ایک ہلچل سی مچی ہوتی ہے۔ زمین کے اوپر تو ایک خوشی ہوتی ہے کہ عید کا دن ہے، کہ عید ہو رہی ہے، ایک بہت ہی پرمسرت موقع ہوتا ہے۔ لیکن قبر کے اندر کا ماحول یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک جو عذاب رمضان میں ان پر سے اٹھاتا ہے وہ واپس نازل ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، ان کو قید کر دیا جاتا ہے، اور مردوں کے عذاب میں بھی اللہ تعالیٰ رمضان میں تخفیف فرماتا ہے۔ لیکن جب یہ رمضان کا مہینہ جاتا ہے اور جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے، جیسے ہی عید الفطر ہوتی ہے، تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ ان کو اس قید خانے سے نکال دیا جائے اور قید سے رہا کر دیا جائے، ان شیاطین کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ کچھ مردے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر صرف رمضان بھر کے لیے عذاب میں تخفیف کی گئی ہوتی ہے، رمضان بھر سے ان کے اوپر سے عذاب ہٹایا ہوتا ہے اور رمضان ہی میں ان کے اوپر سے عذاب کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو جیسے ہی رمضان مکمل ہوتا ہے، عید کا چاند دیکھا جاتا ہے، تو ان کے اوپر عذاب کو پھر سے نافذ کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ ان لوگوں کے عذاب میں جو تخفیف ہوئی ہوتی ہے یہ سب رمضان کی برکت سے ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے تو ان کے اوپر عذاب پھر سے نافذ ہو جاتا ہے، ان کے اوپر پھر سے عذاب کر دیا جاتا ہے جو پہلے ان پہ نافذ تھا، اور جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں جو قید میں ہوتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے عالم برزخ کی تمام باتیں جو ہم نہیں جانتے تھے وہ ہم کو بتا دی۔ اسی وجہ سے عید کے موقع پر جب ہم خوشی منا رہے ہوتے ہیں، جب ہمارے یہاں خوشی کا ایک ماحول ہو، تو اس وقت ہمیں اپنے مردوں کو یاد رکھنا چاہیے اور ہمیں ان کے لیے ایصال ثواب بھی کرنا چاہیے، اور ہمیں ان سے ایک نصیحت بھی بہت حاصل کرنی چاہیے۔ وہ یہ نصیحت ہے کہ ہم جب خوش ہوں اور ہماری خوشی کا موقع ہو، مسرت کا موقع ہو، ہم خوشیاں ہی خوشیاں منا رہے ہوں، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو لوگ ہم سے جدا ہو گئے ہیں وہ لوگ بھی کبھی ہماری طرح دنیا میں رہتے تھے، کبھی وہ ہماری طرح عیدیں مناتے تھے، ہماری طرح ہی گھومتے پھرتے تھے، ہماری طرح کھانا کھاتے تھے، ہماری طرح ایک اچھی زندگی بسر کرتے تھے۔ لیکن موت نے اتنا بے بس کر دیا کہ آج وہ ہمارے ساتھ نہ ہی کسی خوشی میں شریک ہیں اور نہ ہی کبھی خوشی میں شریک ہوں گے، اور نہ ہی وہ آج ہمارے ساتھ ہیں، نہ ہی انہیں عید کی خوشی کا کوئی موقع آئندہ حاصل ہوگا، بلکہ آج وہ اپنی اپنی قبروں کے اندر سو رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قبروں میں سو رہے ہوتے ہیں جن کو کوئی فکر و فاقہ نہیں ہوتا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو قبروں میں رو رہے ہیں، یعنی کہ ان کے اوپر خطرناک کارروائی ہو رہی ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو بھی جب بھی کوئی خوشی کا موقع آئے، جب بھی کوئی عید وغیرہ کا موقع آئے، تو ہمیں یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ ہم نے بھی ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، ہمیں اپنی موت کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ رمضان کے بعد جیسے عید آتی ہے تو لوگ گھومنے جاتے ہیں، پھرنا شروع کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے شیطان کی بجائے انہیں آزادی مل گئی ہے، شیطان کو آزادی نہیں ملی بلکہ ان کو مل گئی ہے، اور وہ بس گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ تو اس موقع پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے
جس سے ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو، اور ہمیں موت کو ہر وقت یاد کرتے رہنا چاہیے۔ اپنے بڑوں، اپنے بچوں کو بھی اس بات پر یاد دہانی کروانی چاہیے۔ اس بات کو بہت ہی مد نظر رکھنا چاہیے کہ رمضان تو ختم ہو گیا، جیسے اللہ رمضان میں ہم کو دیکھتا تھا ویسے ہی رمضان کے بعد بھی اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ جیسے رمضان میں ہم نمازیں پڑھتے تھے، ایسے ہمیں رمضان کے بعد بھی پڑھنی ہے۔ جیسے رمضان میں ہمارے فرشتے جو کندھوں پر بیٹھ کر ہمارے دن بھر کے کاموں کو لکھتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں برا کرتے ہیں، لکھتے ہیں، ایسے ہی اب بھی لکھ رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے رمضان میں ہم اعمال کرتے ہیں ویسے ہی رمضان کے بعد بھی کرنے چاہیے، تاکہ ہمارے اچھے اعمال کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ ایک سوچ ہم لوگوں کو بنانی چاہیے کہ اگر ہم ہر خوشی غم میں مردوں کو یاد کریں گے، ان کو ایصال ثواب کریں گے، اس سے مرنے کے بعد ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا جیسا ہم نے کیا ہوگا۔ جس طرح ہم اپنے بزرگوں بڑوں کے لیے دعا کریں گے، کیونکہ جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ ہمیں ایسی موت نہ ملے کہ رمضان بھر تو سکون رہے، پھر اس کے بعد ہمارے اوپر عذاب کو نافذ کر دیا جائے، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ایسی موت مانگنی چاہیے کہ جب ہم قبر میں جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو رہا ہو، ہمارے اوپر کسی طرح کا کوئی عذاب نافذ نہ کیا جائے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ جو لوگ بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کی برکت سے ان کے اوپر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب کو ہٹا دے، اور جب ہمارا وقت آئے اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں عالم برزخ کی ہر سختی سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔